السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد حرکت الدفاع عن السنہ یوٹیوب چینل میں آپ تمام احباب کا استقبال ہے۔ آج کی مجلس میں ہم رد غیر مقلدیت کے ضمن میں دو تین باتیں عرض کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آیت انصات کو ساقط یا منسوخ نہیں مانتے۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ قرأت خلف الامام منسوخ ہے اور قرأت فاتحہ مع دوسری سورہ والی احادیث متواترہ ہیں، جس میں سے چند صحابہ کرام کا نام پیش کیا جائے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اجماع صحابہ کا غیر مقلدین جو حوالہ دیتے ہیں ان کے فریب کو دور کیا جائے گا، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ جماعت من الصحابہ کا اجماع ترک قرأت خلف الامام کے متعلق ہے۔ تو آئیے اس کی تفصیل ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ہمارے خصم ابو حسن نے تحریری طور پر ہمارے پاس جو کچھ بھیجا ہے اس تعلق سے عرض ہے کہ پوری عبارت مسروقہ اور چوری کی ہے۔ عبارت ملاحظہ فرمائیں، وہ لکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَتَوَاتَرَ الْخَبَرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاة الا بقراءة ام القرآن جزء القرأت صفحہ نمبر 4 مطبوعہ دہلی، یعنی اس بارے میں کہ بغیر سورہ فاتحہ پڑھے نماز نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر یعنی جمع غفیر روایت کرتے ہیں کے ساتھ احادیث مروی ہیں بے لفظ ہی۔ اس عبارت کا جواب ملاحظہ فرمائیں۔ ابو حسن صاحب، اگر تواتر کے ساتھ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی تھی، ثابت تھی، تو خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بخاری شریف میں یا اپنی کتاب جزء القرأت میں باوثوق سند کے ساتھ ضرور ذکر کیا ہوتا۔ اختلاف کا حق ہم کو بھی ہے۔ آخر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف یا جزء القرأت میں مقتدی پر فاتحہ کی فرضیت کی دلیل میں کوئی صریح حدیث کیوں نہ لا سکے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح بخاری میں یا اپنی کتاب جزء القرأت میں مقتدی پر فاتحہ کی فرضیت کی کوئی صریح دلیل کیوں نہ لا سکے؟ در حقیقت یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے احناف اور ائمہ ثلاثہ کے اجماع کو توڑا ہے، جس کا ہمیں شدید دکھ ہے۔ اگر امام بخاری رحمہ اللہ فاتحہ کی فرضیت کی کوئی ٹھوس دلیل دیتے تو ہم سر تسلیم خم کرتے۔ خود امام بخاری رحمہ اللہ اپنی نقل کردہ حدیث عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ کے باوجود آیت انصات اور آیت اقرؤوا ما تیسر من القرآن کو محکم مانتے ہیں۔ وہ قرأت خلف الامام کی فرضیت کو مانتے ہیں، لیکن سکتات کے دوران مقتدی کے لیے قرأت پڑھنے کو ناجائز کہتے ہیں۔ دوران قرأت مقتدی کے لیے قرأت کو ناجائز مانتے ہیں، جبکہ آپ لوگ یعنی غیر مقلدین قرأت فاتحہ کو فرض کہتے ہیں، ہر حال میں فرض کہتے ہیں۔ مزید کسی سورہ میں مصلی کو اختیار نہیں دیتے کہ وہ قرأت کرے، جو سراسر خلاف سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت فرماتے تھے، اس کے بعد کچھ اور قرآن پڑھتے تھے،
کچھ اور قرآن کی تلاوت کرتے تھے، یعنی ضم سورہ کرتے تھے۔ یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور تواتر قدر مشترک ہے، اور آج تک امت کا متواتر عمل اسی طرح چلا آ رہا ہے۔ ان حضرات کی مختصر فہرست جو فاتحہ کے بعد مزید کسی سورہ کا پڑھنا بھی روایت کرتے ہیں، تجلیات صفدر جلد نمبر 4 جزء القرت سے نقل کی جا رہی ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں، حضرت عمر ابن حریث رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن سائب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت قطبہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو الاحوص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام حشام رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت یعقوب ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت الاغر المزنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت رفاعہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبادہ ابن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حزم ابن ابی کعب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن یزید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمار ابن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، اور 30 من اصحاب النبی ابن ماجہ کے اندر ہے۔ یہ کل 44 صحابہ کرام کے نام لیے گئے۔ یہ سب کے سب امام کے پیچھے قرأت کی روایت نہیں کرتے ہیں، البتہ قرأت کے تعلق سے کہ امام سورہ فاتحہ بھی پڑھے اور اس کے ساتھ ضم سورہ بھی کرے، اس کی روایت کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ امام صاحب قرأت سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ضم سورہ پڑھیں گے، مقتدی خاموشی کے ساتھ سنیں گے۔ اب دیکھیے، اجماع صحابہ کا ایک فریب غیر مقلدوں نے پیش کیا تھا۔ غیر مقلد جھوٹ بولتے ہوئے باک نہیں محسوس کرتے، ڈر محسوس نہیں کرتے۔ کیا ترک قرأت خلف الامام سے متعلق صحابہ سے روایات نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو یہ دعویٰ کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ تمام صحابہ کرام امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے تھے؟ اسی طرح یہ دعویٰ کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ تمام صحابہ کرام کا اعتقاد تھا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی؟ گویا کہ صحابہ کرام کا اس مسئلے پر اجماع ہے۔ ابو حسن صاحب، اس فریب کا جواب آپ غور سے سنیں۔ آپ بھی عقل رکھتے ہو، اپنی آنکھوں سے آپ نے اپنے دلائل کا حشر دیکھ لیا ہے۔ آپ کا جاہل اور نامعلوم محقق کس قدر ڈھٹائی سے سفید جھوٹ بول کر اپنی عاقبت خراب کر رہا ہے، حالانکہ وہ جھوٹا، مکار، فریب کار ایک دلیل بھی صحیح اور متواتر کی پیش نہیں کر سکا، عاجز و بے بس اوندے منہ گر چکا ہے، پھر بھی ابو جہل کی بولی بول کر اپنے دل کو تسلی دے رہا ہے، اور آپ جیسے ان بھکت اس کے جھوٹ کی اشاعت بلکہ اس کے جھوٹ کو اپنے مستدل میں پیش کرتے ہیں۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔
مجہول محقق سے زیادہ جاہل اس کے مقلد ہیں۔ جہاں کہیں صحابہ کرام کا اجماع آپ کے مسلک کے خلاف ہو تو کسی آیت کی پرواہ ہوگی، نہ صحیح بخاری، نہ صحیح مسلم، نہ دیگر صحاح کی۔ آج کیسے اجماع صحابہ کو اپنی نجات کا باعث سمجھ رہے ہیں؟ ہاں ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا مل جائے تو اسے وقتی طور پر تسلی ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال اس کا انجام ڈوبنا ہوتا ہے۔ اور قرآن اور سنت متواترہ مشہورہ اور تعامل صحابہ اور دیگر تابعین کو ٹھکرانے والوں کا انجام بھی بہرحال ذلت اور رسوائی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک نظر اس جانب بھی ڈال لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ غیر مقلد محقق اپنے دعویٰ میں 100% جھوٹا ہے یا اس سے کچھ کم۔ آپ خود اقرار کر چکے ہیں کہ یہ مسئلہ عہد صحابہ میں مختلف بھی تھا، تو پھر کیسے تمام صحابہ کا اعتقاد بن سکتا ہے؟ اور کب سے یہ فقہی مسئلہ اعتقادی بن گیا؟ جب جاہل اور کم عقل لوگ دین کے مسائل میں فتویٰ بازی کرنے لگیں تو سمجھ لو قیامت کی نشانی ہے۔ نامعلوم لامذہب محقق کا فریب توڑنے کے لیے میں بات کہتا ہوں کہ جب ہماری تائید میں قرآن کی صریح آیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متوارث و متواتر سنتیں موجود ہیں تو ہمیں اجماع سے دلیل تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنی اور اپنے اکابر کی تحقیق کی روشنی میں کہتے ہیں کہ یہی اکثر صحابہ، اکثر تابعین اور اکثر علماء کا موقف ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کہ تمہارے لیے امام کی قرأت کافی ہے پر تبصرہ کرتے ہوئے امام اہل سنت امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے جنہوں نے ترک قرأت خلف الامام پر اجماع کر لیا ہے، اور جو کچھ ہم نے روایت کیا ہے یا مزید روایت کریں گے وہ صحابہ کرام کے عمل کی موافقت کرتے ہیں۔ انہی کے الفاظ میں متن ملاحظہ فرمائیں، ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال یکفیک قراءۃ الامام فہؤلاء جماعۃ من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اجمعوا على ترک القراءۃ خلف الامام وقد وافقهم على ذلك ما قد روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مما قدمنا ذکرہ وشہد لهم النظر بما قد ذکرنا فذلك اولا مما خالفہ۔ شرح معانی الآثار للامام الطحاوی، حدیث نمبر 1318۔ اس عبارت سے بالکل بات واضح ہو چکی ہے کہ صحابہ کرام کا اجماع امام ابو جعفر طحاوی نقل فرماتے ہیں، فہؤلاء جماعۃ من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اصحاب رسول کی ایک جماعت ہے جس نے قد اجمعوا علی ترک القراءۃ خلف الفاتحہ، جنہوں نے ترک قرأت خلف الامام کو پر اجماع کر لیا ہے۔ ابو حسن صاحب، آپ کے مجہول محقق نے احناف کو مشورہ دیا ہے کہ وہ امام ابو حنیفہ کے مطابق سلف صالحین کے آثار کو لازم پکڑیں۔ الحمدللہ دلائل کی ترتیب کے اعتبار سے احناف قرآن، سنت، اجماع سلف صالحین اور قیاس شرعی پر عامل ہیں، الحمدللہ علی ذالک۔ وکان یقول ابو حنیفہ علیکم بآثار من سلف وإیاکم ورأی الرجال وإن زخرفوه بالقول، میزان الکبریٰ للامام الشعرانی۔ یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلف صالحین، صحابہ کے سلف صالحین اور صحابہ کرام کے آثار کو لازم پکڑو اور آدمیوں کی رائے سے بچتے رہو، اگرچہ وہ بات کو کتنی ہی خوبصورت اور مزین کر کے پیش کریں۔ یہ دلیل، یہ مشورہ دیا ہے ہمارے خصم نے احناف کو۔ کانا یقول ابو حنیفہ علیکم بآثار من السلف وإیاکم ورأی الرجال۔ اس کا جواب ملاحظہ فرمائیں،
جو موقف اس مسئلے میں تمام صحابہ کرام کا تھا وہی موقف تابعین اعظام تابعین ائمہ دین کا بھی تھا۔ بے شک جو حکم قرآن و سنت میں ہے صحابہ کرام تابعین اعظام ائمہ دین کا تھا، اور مسئلہ ذیل میں تو ہم تواتر عملی جو ہم گزشتہ صفحات میں لکھتے ہوئے آئے ہیں ان پر عامل ہیں۔ اسلاف کا نام لے کر ہم اللہ اس کے رسول کے ساتھ غدر نہیں کر سکتے، چونکہ لا مذہب غیر مقلدوں کا موقف انتہائی کمزور ہے، اس لیے ہم اسے مسترد کرتے ہیں۔ بالخصوص مسئلہ قرأت خلف الامام کی تائید میں آپ نے کوئی ٹھوس دلیل نہیں دی ہے، نہ آپ کے پاس ہے۔ انہی کمزور دلائل کے تحفظ اور دفاع میں قرآن کی 2 آیات اور درجنوں احادیث صحیحہ متواترہ سے آپ محروم ہو چکے ہیں یا ان کی ناجائز تعویل کر چکے ہیں، مستزاد یہ کہ یہ جھوٹ اور فریب کا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ بس ہم یہی دعا کرتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، آمین۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، آئندہ کی مجلس کا انتظار فرمائیں۔